بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ وقت کتنا مبارک ہوتا ہے جس وقت دل کو حق تعالی کی محبت کا درد عطا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ پر حق تعالی کی محبت میں عجیب حالت طاری ہو گئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ پر ایسی شورش و دیوانگی طاری ہو گئی تھی کہ آپ کی آہوں سے لوگوں کے کلیجے منہ کو آ جاتے تھے۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محبت میں بجز نالہ و فریاد کے کچھ اچھا نہیں لگتا۔ گریہ و زاری اور تضرع سے حق تعالی کا راستہ بہت جلد طے ہوتا ہے۔ اس قدر قرب ہوتا ہے کہ سالہ سال کے مجاہدے سے وہ بات نصیب نہیں ہوتی۔ حاکم وقت نے حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کو قید میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ حاکم وقت کے ہرکارے جب آپ رحمت اللہ علیہ کو قید خانے کی طرف لے کر چلے تو آپ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد اور مرید روتے ہوئے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ وہ کہتے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایسے کامل ولی پر جنون کا غلبہ ہو، اس میں ضرور کوئی راز پوشیدہ ہے۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ کو قید خانہ میں ڈال کر دروازہ بند کر دیا گیا تو دوست و احباب نے غور و فکر شروع کیا کہ آخر کیا ماجرا ہے کہ اتنا بڑا شیخ قید خانے میں محصور کر دیا گیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے مہتاب باطن کو ابر جنون سے چھپانا چاہتے ہیں اور عوام کے شر سے بچنے کے لیے یہ صورت اختیار کی ہے۔ ایسی عقل و خرد سے پناہ جو حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کے عشق و عرفان کی دولت کو جنون سمجھے۔ آخر کار ان سب نے زندان کی سلاخوں کے قریب آ کر عرض کیا کہ حضور، ہم سب آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے معتقد اور جاں نثار ہیں، آپ کی مزاج پرسی کے لیے حاضر ہوئے ہیں اور حیران ہیں کہ کس نے آپ پر جنون کا الزام لگا دیا۔ آپ تو دریائے عقل ہیں، یہ اہل ظاہر آپ کے مقام قرب اور رفت باطن سے ناواقف ہیں، آپ کو مجنون و دیوانہ سمجھتے ہیں، حالانکہ آپ تو سچے عاشق ہیں۔ ہم لوگ آپ کے سچے محب اور دوست ہیں، دونوں عالم میں آپ رحمت اللہ علیہ کو عزیز رکھتے ہیں۔ برائے کرم ہم پر اس راز کا انکشاف فرما دیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ اس قید خانے میں اپنی جان کو کیوں مصائب و آلام میں مبتلا کر رہے ہیں؟ آپ رحمت اللہ علیہ کی ایسی حالت سے ہمارا دل کڑتا ہے، راز کو اپنے دوستوں سے نہیں چھپایا کرتے۔ حضرت شیخ ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نے ان کی گفتگو میں بوئے اخلاص محسوس نہ کی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے دل میں کہا، آؤ ان کی وفاداری اور محبت کو آزمائیں۔ امتحان اخلاص کے لیے ان کی طرف پتھر اٹھا کر دوڑے جیسے کوئی پاگل انسان وحشت میں لوگوں کو مارنے کے لیے دوڑتا ہے۔ یہ معاملہ دیکھتے ہی سب لوگ ڈر کے مارے بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نے جب ان کو یوں بھاگتے ہوئے دیکھا تو ان کے اعتقاد و محبت پر قہقہا لگایا اور فرمایا کہ اس درویش کے دوستوں کو دیکھو، ان کی وفا اور الفت کے دعوے سنو، تم محبت و دوستی کو کیا جانو؟ سچا دوست دوست کے رنج و تکلیف سے کب کنارہ کشی کرتا ہے؟ دوست کی دوستی تو پوست ہے اور دوست کی طرف سے رنج و تکلیف اصلی مغز ہے۔ دوست مثل سونے کے ہے اور بلا و مصیبت مثل آگ کے ہے۔ خالص سونا
آگ کی تکلیف میں اور چمکتا ہے اور خوش ہوتا ہے، اور عاشقین خام کا یہ حال ہوتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے مخاطب، جب ایک ہی زخم سے تو عشق سے مستعفی ہو گیا اور راہ فرار اختیار کر لی تو معلوم ہوا کہ تجھے ابھی عشق کی ہوا بھی نہیں لگی، تو نے صرف عشق کا نام سن رکھا ہے، پس محبت کا راستہ آسان نہیں۔ جو حال سے یہ جہاں میرے نام کرتا ہے، میرا شعور انہیں نظر جام کرتا ہے۔ شہر نے تہمت لگائی صوفی پر کہ یہ محبت کی دولت کو عام کرتا ہے۔ زندگی کا سبق جو مصیبت میں کام نہ آئے وہ دوست نہیں ہوتا۔